احسن اقبال صاحب ہیں ٹیلی فون لائن میں، ان سے کوئک. احسن صاحب آف کورس سینئر رہنما پی ایم ایل نون کے اور پی ڈی ایم کے. السلام علیکم احسن صاحب. جی وعلیکم السلام سر، تھینک یو فار یور ٹائم. بتائیے گا کہ ذرا پریسائز نہیں بتایا مولانا صاحب نے، آپ بتائیں گے کہ 26 مارچ کو اگر لانگ مارچ کا اعلان ہے تو پھر کیا ہے؟ یعنی یہ لانگ مارچ سے مراد یہ کہ الگ الگ شہروں سے قافلے نکلیں گے جن کی منزل اسلام آباد ہوگی اور پھر یہ ختم ہو جائے گا، یا پھر یہ جاری رہے گا ایکس نمبر آف ڈیز کے لیے؟ جی، یہ جو 26 مارچ کو پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں پورے ملک سے قافلوں کا آغاز کریں گی جو اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے اور پھر اسلام آباد پہنچیں گے، اور ان کے اسلام آباد پہنچنے کے بعد پھر ہم اگلے رائے عمل کا اعلان کریں گے. تو ابھی آپ نے وہ رائے عمل سوچا ہوا نہیں ہے یا سوچا ہوا ہے ریویل نہیں کرنا چاہتے؟ جی، ہم نے پورا سوچا ہوا ہے اور اس کا اعلان جو ہے وہ پھر وقت پہ کریں گے کہ اگلا رائے عمل کیا ہے، کیونکہ ہم پیش بندی کے طور پہ حکومت کو یہ نہیں موقع دینا چاہتے کہ وہ اس سے شیئر کریں، لیکن یہ ایک بھرپور لانگ مارچ ہوگا اور تاریخی لانگ مارچ ہوگا. احسن صاحب، اب ظاہر ہے پاکستان میں ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز رمضان کے مہینے میں، محرم کے درجے میں سب رک جاتی ہیں، بڑا آبویس ہوتا ہے یہ. تو 12 اپریل تو یکم رمضان المبارک ہے، جب آپ لوگ اسلام آباد پہنچیں گے اس کے 13-14 دن بعد رمضان ہوگا، تو آپ ظاہر اس سے پہلے تو ایکٹیویٹی وائنڈ اپ ہو جائے گی نا؟ جی، ہم نے یہ ساری چیزیں اپنے لائے عمل کے اندر طے کی ہوئی ہیں، اور مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی لانگ مارچ کی اس قدر شدت ہوگی اور اس قدر وہ تاریخی ہوگا کہ ہمیں جلدی اس کے نتائج مل جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو یہ امید دسمبر میں بھی تھی؟ 13 دسمبر کے جلسے سے آپ کہہ رہے تھے کہ اس جلسے سے پہلے ہی گھر چلا جائے گا، تو گیا نہیں ہے گھر کوئی؟ نہیں، دیکھیے، جو ہمارے جلسے تھے، جلسوں کا مقصد تو صرف عوامی رائے کو منظم کرنا تھا، اور اب ہم سینٹ کے الیکشن کے بعد ایک فیصلہ کن مرحلے میں ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ اس حکومت کو رخصت کیا جائے اور پاکستان کو اس بحران سے نکالا جائے، چونکہ اس حکومت نے یہ ایک وسیم صاحب بڑی اہم بات ہے کہ ثابت کیا ہے کہ یہ ملک کے اندر یکجہتی پیدا نہیں کر سکتی. ایک ایک کر کے تمام ادارے جو ہیں وہ ڈس فنکشنل ہو رہے ہیں، مہاجرائی کا شکار ہو رہے ہیں. ہماری معیشت اس مہاجرائی کے نتیجے میں تباہ ہو رہی ہے. پارلیمان کا آپ نے حال دیکھا کہ وہاں پہ کوئی کام نہیں چل سکتا، یہ اپوزیشن کو دبانے لگتے ہیں. ایک ایسی حکومت جس کو یہ خبت ہو کہ اس کے علاوہ سارے غدار ہیں اور سارے ڈاکو ہیں، وہ ملک نہیں چلا سکتی. اچھا، اسی غداری کے تسلسل میں ایک الزام یہ لگایا ہے، شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ جان بوجھ کر 26 مارچ کی تاریخ کا انتخاب کیا گیا ہے لانگ مارچ کے لیے، جو کہ وہ دن ہے کہ جب بنگلہ دیش جشن مناتا ہے پاکستان کے 2 لخت ہونے کا. نہیں، کس دن کا جشن مناتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جناب 26 مارچ کو جشن مناتا ہے بنگلہ دیش پاکستان کے 2 لخت ہونے کا، اسی تاریخ کا انتخاب کیا ہے اپوزیشن نے. نہیں، وہ تو دیکھیے 16 دسمبر ہے جس دن سقوط مشرقی پاکستان 16 دسمبر کو ہوا تھا، اور یہی ان کی جو ذہنی بیماری ہے وہ کہتے ہیں جشن مناتے ہیں، یہ ہر وقت غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتے رہتے ہیں. ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ ملک سب کا ہے اور ہم سب پاکستانی ہیں اور ہماری حب الوطنی کسی سے کم نہیں ہے. اور یہ جو ذہن ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ ہر پاکستانی جو ان کا حمایتی نہیں وہ غدار ہے، وہ ڈاکو ہے، یہ ملک کو اجاڑ تو سکتا ہے، ملک کو متحد، یکجا اور تعمیر نہیں کر سکتا. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ملک ایک کرائسس کا شکار ہے. مجھے جاتے یہ بتا دیے، وہ تحریک عدم اعتماد کی تجویز کیا ہوئی؟ آپ نے بلاول صاحب سے پوچھا کہ صاحب آپ کس بنیاد پر یہ رائے رکھتے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جناب اس بنیاد پر میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ عدم اعتماد کی تحریک آنی چاہیے. جی دیکھیے، جو تحریک عدم اعتماد کی تجویز ہے وہ پیش ہوئی، لیکن اس پہ فیصلہ جو ہے وہ سینٹ کے انتخابات کے بعد تک مؤخر کر دیا گیا ہے. اس پر حتمی فیصلہ سینٹ کے انتخابات کے بعد ہوگا. بلاول صاحب آپ کو کنونس کر پائے کہ انف نمبرز ہیں تحریک عدم اعتماد کے لیے؟ دیکھیے، ابھی ہم پہلے سینٹ کے انتخابات کا جائزہ لیں گے، ان کے نتائج کے بعد پھر اس آپشن کے بارے میں حتمی فیصلہ کریں گے. تاہم تمام پارٹیاں مناسب وقت پہ استعفیٰ دینے کے لیے متفق ہیں اور متحد ہیں، اور یہ آخری آپشن کے طور پہ انشاءاللہ استعمال کیا جائے گا. شکریہ، بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.